بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پل صراط پر جو لوگ گزرتے ہوئے جہنم میں گریں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ایمان والے گنہگار ہوں گے۔ جب عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کی اور کافروں مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دیں گے۔ کافر اور مشرک مسلمان گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن تم لوگ تو خدا کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے، اور اس کے باوجود بھی ہماری طرح جل رہے ہو۔ آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب جہنم میں کافر مسلمان گنہگاروں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے جبرائیل، آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے دروازے پر داروغہ کھڑا ہوں گے۔ وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے۔ جب گنہگار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر جاتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گنہگار لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئے گی اور وہ کہیں گے واہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ ان الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کو رو کر کہیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گنہگاروں کا پیغام بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیں کہ آقا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور آپ جنت کے اندر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جبرائیل علیہ السلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہگار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے، لہذا جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء علیہ السلام کی مجلس پر منبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب آتے دیکھیں گے تو فرمائیں گے کہ جبرائیل آج کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں آج آپ کی امت کے گناہگاروں کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گناہگار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حیران ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس کے بارے میں چاہیں شفاعت کریں، ہم ان کو جہنم سے نکال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ شفاعت کبریٰ کی یہ خوشخبری سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام جنت میں اعلان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ دولہے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک بارات چلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے۔ جس کا جو بھی واقف ہوگا، ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی کا بھی پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ جب سب لوگ شفاعت کر چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا
کہ میں آپ کی امت کے 3 لب بھر کر جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے 3 لب بھر کے نکالیں گے، یعنی جیسے آدمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکال لیتا ہے۔ اس لب میں اس امت کے کھربا کھرب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے۔ ان کے جسم جل جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو نہر حیات سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کو غسل دیا جائے گا ان کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پر اتقاء الرحمن کا نام لکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کو بخش دیا۔ اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی گناہ گار بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب بخش دیے جائیں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ایسے آنے والی مزید اچھی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔